بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کا جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرمائے اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرمائے، آمین۔ اگر کسی کو لگے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے تو دو گواہوں کی موجودگی میں وصیت لکھ دے اور کسی ایماندار کے پاس رکھ دے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم۔ سورۃ المائدہ 106ویں آیت۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو تو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہو یا غیر لوگوں میں سے۔ ایک طرف حقوق و حجابات اور مال و جائیداد کی وصیت لکھ دے تو دوسری طرف اولاد اور اعضاء و اقارب کو رب کی بندگی کرنے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، شرک و بدعت سے پرہیز کرنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت کرے۔ اگر یہ یقین ہے کہ وفات کے بعد اس کی اولاد یا اہل خانہ اس کے حق میں شرکیہ اعمال انجام دیں گے تو لازماً اس شرک سے بچنے اور سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کرنے کی وصیت کرے۔ اسی طرح اگر میت کے پاس زیادہ مال ہو تو تہائی مال تک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت میں کسی کو عاق کرنا، کسی پر ظلم کرنا، تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا اور کسی وارث کے لیے مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے بھائی اس کو لائک ضرور کیا کریں، آپ کے منت کرتے ہیں اس کو صدقے کی نیت سے شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کو بھی اچھی ویڈیو ملے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔